کلمات کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار بنایا، لہٰذا زمین کے راستوں میں چلو پھرو اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کھاؤ۔ اور اجلہ کہ موت جیسے انسان کا پیچھا کرتی ہے، جس وقت اس کی موت کا وقت ہوتا ہے، اجل کا وقت ہوتا ہے، اس سے ایک وقت بھی نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے، اسی طریقے سے رزق بھی اس انسان کا پیچھا کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اس طریقے سے بھروسہ کرو، اس طریقے سے توکل کرو جس طریقے سے توکل کرنے کا حق ہے، تو لرزقکم وہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا، ایسی طرح سے رزق عطا کرے گا، کما یرزق الطیر جس طریقے سے وہ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ اور وہ کیا سوچتا ہے گھر بیٹھے بیٹھے کوئی کام ہو جائے، لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ایسا آج تک نہیں ہوا کہ کوئی شخص فری بیٹھ جائے اور اس کے لیے جو ہے اس کے لیے من و سلوہ آسمان سے نازل ہو جائے۔ اسی طریقے سے روزی کا ایک بڑا سبب نکاح بھی ہے۔ سورہ نور میں اللہ نے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ کہ غربت کی وجہ سے نکاح کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ تمام طرح کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے تمام جہانوں کا پالنہار ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الملک کی ایک آیت کریمات کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار بنایا، لہٰذا زمین کے راستوں میں چلو پھرو اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کھاؤ، اور تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ حضرات گرامی، بندگی کے بعد سب سے بڑی جستجو اس زندگی کے اندر ایک شخص کی رزق کی ہوتی ہے۔ زندگی میں رزق ایک بنیادی ضرورت ہے۔ یہ ضرورت نہ صرف انسانوں کی ہے بلکہ اس دنیا کے اندر چرندگی، پرندگی، درندوں کی، یہاں تک کہ ہر مخلوق کی ذمہ داری ہے اور بنیادی ضرورت رزق ہے۔ ساتوں بر اعظم کے انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا یہ سمندر، یہ رزق کی جستجو میں حرکت کرتا ہے، موومنٹ کرتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر لوگ سفر کرتے ہیں، تجارتی سفر کرتے ہیں، جہاز چلتے ہیں، کمرشل جہاز چلتے ہیں، لوگ بائک پر، کار پر آفس جاتے آتے ہیں، دکان پر جاتے آتے ہیں، کوئی سامان بیچنے جاتے ہیں، کوئی فیری لگانے جاتا ہے۔ یعنی اس زندگی میں ایک انسان کی بنیادی ضرورت رزق ہے۔ کوئی مزدوری کرتا ہے تو کوئی کسی چیز کا میکینک ہے، تو ہر شخص جو سفر طے کرتا ہے، جو موومنٹ کر رہا ہے، یعنی ساتوں بر اعظم سے بھری ہوئی انسانوں کی ٹھاٹھے مارتا ہوا یہ سمندر، یہ تمام کے تمام رزق کی جستجو میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، رزق کی جستجو میں، اس کی طلب میں یہ تمام بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ اور رزق کا مسئلہ یہ ہماری چاہت پر نربھر نہیں کرتا، یہ ہماری چاہت پر ڈپینڈ نہیں کرتا کہ
کہ ہم جتنا چاہے اتنا لے لیں، ہم جتنا چاہے اتنا کما لیں، ہم جتنا چاہے اتنا اپنے انڈر میں کر لیں، بلکہ یہ مقدر پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اس پر تقدیر پر، ایک انسان کی تقدیر میں جتنا لکھا ہے اتنا ہی اس کو ملے گا، چاہے وہ کتنی ہی بھاگ دوڑ کر لے۔ اللہ رب العزت نے جو اس کے نصیب کے اندر رزق لکھ دیا ہے، اب چاہے تو وہ شارٹ کٹ لے، چاہے تو حلال کمائے، چاہے تو حرام راستے اختیار کرے۔ حلال راستے بھی اختیار کرے گا اللہ اس کو رزق عطا کر دے گا، اور حرام راستے بھی اختیار کرے گا تو اس کو رزق تو وہی ملے گا، لیکن وہ اتنے برے دلدل میں جا کے پھنسے گا کہ زندگی بھی برباد، آخرت بھی برباد، زندگی کا سکون بھی برباد، زندگی کی برکت بھی غائب، اور تمام چیزوں میں وہ جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک گنہگار شمار ہوگا۔ اللہ کی مشیت سے، اللہ کی چاہت سے رزق تقسیم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی ضرورت سے کم رزق دیتا ہے اور کسی کو اس کی چاہت سے زیادہ رزق عطا کرتا ہے۔ ایک شخص کی ضرورت ہے، اس سے کم رزق بھی اس کو ملتا ہے، اور کسی کی چاہت ہے کہ میں آج 5,000 کما لوں، اللہ اس کو 10,000 کا منافع کر دیتا ہے، 10 کما لوں 20 کا کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہی کی مشیت ہے، کیونکہ یہ کائنات یہ چلتی ہے اللہ رب العالمین کی مشیت پر۔ تمام لوگ بھی مل جائیں تو وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آج یہ شخص، صرف ایک مزدور کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کہ آج یہ شخص اتنا کھائے گا اور اتنا کمائے گا، بلکہ وہ تمام کی تمام ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ معلوم ہے روز 1,000 روپے کے لیے کام پر جاتا ہے، کوئی بھی شخص بولتا ہے کل 1,000 کمائے گا، لیکن کل صبح بیمار ہو گیا، بیماری کس نے دی؟ اللہ نے۔ کچھ ارجنٹ کام گھر میں ایسا آ گیا، اس کو اس کے لیے جانا پڑا، وہ کون لے کر آیا؟ وہ اسباب پیدا کس نے کرے؟ اللہ نے کرے۔ کیوں؟ کیونکہ کل دعویٰ ہوا تھا اس بات کے اوپر کہ کل کما لینا، اللہ نے بولا نہیں۔ یہ ہماری مرضی، ہماری مشیت، صرف اللہ کی مشیت سے کائنات میں لوگوں کی روزیاں تقسیم ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شریعت ہمیں سمجھاتی ہے کہ جب بندہ رحم مادر میں 4 مہینے کا ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اسی وقت اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اسی وقت اللہ کے حکم سے فرشتہ آتا ہے اور وہ لکھ دیتا ہے کہ یہ کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، کہاں پر مرے گا، کتنا کھائے گا، کب تک جیے گا، اس کی کتنی سانسیں ہیں، تمام چیزیں اس کے اوپر لکھ دی جاتی ہیں۔ جب اس دنیا میں وہ بندہ آ جاتا ہے تو جو رزق اس کے مقدر میں لکھا گیا، اس کا آخری دانہ جب تک وہ نہیں کھا لیتا اس کو موت نہیں آتی۔ جو بندے کے مقدر میں اب جو رزق لکھ دیا گیا، اس کا آخری دانہ جب تک وہ نہیں کھا لیتا اس کو موت نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان روح القدس نفث فی روعی ان اولا تموت نفس حتی تستقمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، کہ لوگوں، روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام نے ابھی میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کسی بھی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنے مقدر کا رزق پورا نہ کھا لے، تب تک اس شخص کو موت نہیں آ سکتی۔ لہٰذا اللہ سے ڈرو اور اپنے مقدر کا رزق تلاش کرنے کے لیے جائز اور حلال راستے ڈھونڈا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرزق لیتبع الرجل کما یتبعہ الاجل، کہ موت جیسے انسان کا پیچھا کرتی ہے، جس وقت اس کی موت کا وقت ہوتا ہے، اجل کا وقت ہوتا ہے، اس سے ایک وقت بھی نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے، اسی طریقے سے رزق بھی اس انسان کا پیچھا کرتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ کہ جس طریقے سے موت ایک انسان کا پیچھا کرتی ہے، اسی طریقے سے رزق اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور آج ایک شخص اس رزق کا پیچھا کرنے کے لیے حلال اور حرام کی تفریق کیے بنا چل پڑتا ہے، راستے اپنا لیتا ہے۔ وہ یہ تفریق نہیں کرتا کہ یہ راستہ حرام کا ہے یا حلال کا، وہ یہ تفریق نہیں کرتا، وہ اس چیز کو نہیں سمجھتا کہ ارے بھائی جس چیز کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں وہی چیز تو اللہ رب العالمین نے میرے پیچھے لگا رکھی ہے۔ لیکن ہو سکتا ہو کہ یہ میری آزمائش ہے، کہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ رب العالمین لے کر بھی آزماتا ہے۔ مثال کے طور پر زید جو کہ مہمان میرے گھر کل آنے والا ہے، میں اس کے لیے آج گوشت وغیرہ لے کر آیا، اس کے لیے سامان لے کر آیا، لیکن اس کا آنا کینسل ہو گیا، وہ نہیں آیا۔ وہ رزق لایا کس کے لیے گیا تھا؟ زید کے لیے لایا گیا، لیکن اللہ رب العالمین مالک الملک، اس دنیا کا مالک، اس دنیا کے نظام کا مالک، اس بندے کا مالک، اس بندے کے اسباب کا مالک، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ وہ نہیں آ پایا، رزق لایا کسی اور کے لیے گیا تھا، اب اس کو کھائے گا کوئی اور،
دوسرا مہمان آ گیا. اللہ رب العالمین نے وہ رزق اس کے مقدر میں لکھا تھا. تو جو چیز جس کے مقدر میں ہوتی ہے وہ اس کو ایسے ڈھونڈتی ہے جیسے موت ایک انسان کو ڈھونڈتی ہے. موت جس طریقے سے ایک انسان کی موت فکس ہے کہ موت آنی ہے، اس وقت آنی ہے، اسی طریقے سے رزق ایک انسان کو ڈھونڈتا ہے. تو کیوں اس کے لیے پریشان ہونا؟ شریعت مطہرہ نے بالکل صاف ستھری تعلیم دی ہے رزق کے تعلق سے، بالکل صاف ستھری تعلیم. پھر بھی آج اگر سب سے زیادہ اگر کوئی جو ہے شارٹ کٹ میں الجھتا ہے تو وہ مسلمان الجھتا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے. ابھی حال فی الحال میں 20 سال کے اندر ہی کئی ایسے اسکیمس اور کئی ایسے جو ہے شارٹ کٹ آئے کہ اس کے اندر اگر آپ ریکارڈ دیکھو گے تو اتنی کم تعداد ہونے کے باوجود بھی سب سے زیادہ پیسہ انویسٹ مسلمانوں کا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ توکل اللہ پر نہیں کرتا. اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل سلیم عطا کی، حرام اور حلال کا فرق سمجھایا، قانون شریعت عطا کیا، کلام الہی کی ترجمانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں صحیح اور غلط میں ہمیں فرق کرنا سکھلایا. اس کے باوجود بھی اگر ایک انسان صحیح اور غلط میں فرق نہ کر سکے، حرام اور حلال کی تمیز نہ کر سکے، تو وہ جو ہے جانور سے بدتر ہے. وہ جانور سے بھی بدتر ہے وہ شخص کہ عقل سلیم ہونے کے باوجود ایک شیر کی فطرت ہے، اللہ نے اس کے لیے قانون بنایا ہے کہ وہ کسی جانور پر ظلم کر کر ہی اسے کھائے گا. وہ کسی پر اٹیک کرے گا، اس کو مارے گا، اس کے بعد اس کو کھائے گا. وہ زندہ وہ کہیں سے بھی پھاڑ کے کیسے بھی کھا سکتا ہے کسی بھی جانور کو. یہ شیر کا معاملہ ہے، لیکن اس کے پاس اللہ رب العالمین نے اس کو عقل سلیم نہیں دی اور اس کے لیے قانون ہی وہی بنایا. لیکن اگر ایک انسان بھی وہی کام کرے عقل سلیم ہونے کے باوجود اور اس کے لیے قانون اللہ رب العالمین نے نازل کیا، شریعت مطہرہ نازل کی، تعلیمات نازل کی، حرام اور حلال کی فرق کرنا سکھلایا، لاکھوں انبیاء کرام کو زمین پر بھیجا، اور پھر کئی قوموں کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی لوگوں کو ہلاک کر دیا. فردن بھی مثالیں قائم کر دی اللہ رب العالمین نے، اور قوموں کو بھی ہلاک کر کے مثالیں قائم کر دی. اور اس انسان کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک جیسی کلام الہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی ایک انسان کو سمجھایا. اس کے باوجود اگر کوئی شخص اس کے اندر تفریق نہ کرے اور جان بوجھ کر غفلت نہ پڑے تو وہ جانور سے بھی بدتر ہے. کیونکہ اس شخص کو اللہ رب العالمین کے قول و فرمان کی کوئی ویلیو نہیں. کچھ چند اسباب جو شریعت نے بتائے اشارتاً ان پر نظر ڈالیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. پہلا سبب یہ کہ اللہ کی شان رزاقیت پہ ایمان، کہ رزق کا نظام صرف اللہ کے ہاتھوں میں ہے، انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں. اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر کوئی ایسا جانور نہیں، کوئی ایسا چھپایا نہیں کہ جس کے رزق کا ذمہ ہمارے اوپر نہ ہو. یعنی ہر نفس کے رزق کا ذمہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے. اور وہ رزق کیسے دیتا ہے؟ کیا آپ ایک چٹان پھوڑی جاتی ہے اور چٹان آپ کی آنکھوں کے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے پھوڑی جاتی ہے، اور ہم اسے دیکھتے ہیں کہ وہ کئی صدیوں سے بند ہے، کئی سالوں سے بند ہے، کئی صدیوں اور کئی سالوں سے وہ چٹان بند ہے. جب ہم اسے دیکھتے ہیں اس کے اندر سے اللہ رب العالمین ایک زندہ مینڈک کو نکال دیتا ہے. معلوم چلتا ہے کہ وہ مینڈک اس کے اندر کئی سالوں سے زندہ ہے. اس کا اللہ رب العالمین اس پتھر کے اندر، جس کے اندر کوئی ہول نہیں، کوئی سوراخ نہیں، کوئی درار نہیں، کوئی جانے آنے کا راستہ نہیں، اس کے اندر وہ سانس لے رہا ہے، اس کے اندر اس کو غذا مل رہی ہے، اس کے اندر وہ پانی پی رہا ہے، اس کے اندر اس کا انتظام ہو رہا ہے، اس کا جسم بڑھ رہا ہے. اس کی تربیت اس پتھر کے اندر کس نے کر دی؟ اللہ رب العالمین نے کر دی. انسان کو کلام الہی اللہ نے عطا کیا. اگر اللہ کا فرمان انسان مان لے اور حلال اور حرام کی تفریق کر لے، اللہ پر توکل کر لے، یاد رکھیے وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. پھر اس کا ذمہ کس کے ہاتھ میں؟ اس کا ذمہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، کہ اللہ رب العالمین اس کو رزق عطا کرے. یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین کی. جب ایک پتھر کے کیڑے کو اللہ رب العالمین غذا دے سکتا ہے تو کیا اللہ رب العالمین ہمیں نہیں کھلایا؟ لیکن اس کے باوجود یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کمزور شخص ہے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، تو اس کے امیر بجائے اس کی مدد کرنے کے اس کو اور سودی نظام کے اندر گھسا دیتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. کیا اس سے یہی تو ہے اپنا بزنس؟
اور الٹا اس کو سودی نظام کے اندر وہ گھسا دیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین رزق عطا کرنے والا ہے اور دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی طرح ایک بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ توکل تو علی اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر تبدو خماسا وتراه بطاما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اس طریقے سے بھروسہ کرو، اس طریقے سے توکل کرو جس طریقے سے توکل کرنے کا حق ہے، تو لرزقکم، وہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا، ایسی طرح سے رزق عطا کرے گا، کما یرزق الطیر، جس طریقے سے وہ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے، تبدو خماسا، وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، وتراه بطاما، اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ رزق کے راستوں کو کھولتا ہے۔ اور توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ایک شخص 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے، تہجد گزار بن جائے اور دن بھر قرآن کریم کی تلاوت کرے، لیکن وہ گھر سے باہر نہ نکلے کمانے کے لیے۔ پرندوں کی مثال اللہ نے دی، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اس کی اہل علم نے تفسیر کی ہے کہ پرندے گھونسلے میں بیٹھے بیٹھے ان کو کھانا نہیں ملتا، بلکہ وہ نکلتے ہیں صبح اور محنت کرتے ہیں، اس کے بعد جا کر شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ تو صرف گھر پر بیٹھ کر اگر کوئی توکل کرے اور مجھے رزق مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ من جد وجدہ، اس شخص کو باہر نکلنا پڑے گا، باہر نکل کر محنت کرنی پڑے گی، اس کے بعد اس کو اس کے حق کا رزق اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ تو اللہ پر توکل کرنا۔ اسی طریقے سے آج مسلمانوں کی اکثریت آرام پسند ہے، آرام پسند ہے، یعنی ہم گھر بیٹھے اور کوئی ایسا کام ہو جائے، کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے کہ ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے ہماری انکم چالو ہو جائے، ہمیں پیسہ ملنے لگ جائے، اور وہ پھر شارٹ کٹ کو اپنانے میں لگ جاتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانے میں لگ جاتے ہیں تاکہ کام پر نہ جانا پڑے۔ آپ دیکھتے ہو آپ کے گھر کے اندر جب چیٹیاں آتی ہیں تو وہ صبح کام پہ لگتی ہے اور شام تک اس مقام پر پہنچ کے کچھ لانے لگتی ہے، اور اس میں بھی پوری فوج لگتی ہے ان کی، تب جا کر وہ کام انجام تک پہنچتا ہے۔ کیڑے مکوڑوں کو دیکھیے آپ کس طریقے سے محنت کر کے وہ کھانے کا لے کر آتے ہیں، تو کیا اس شخص کے اندر اس سے بھی کم عقل ہے؟ یہ جاہل بنا ہوا، ان الانسان کان ظلوما جہولا، یہ انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، جہالت میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے عقل سلیم عطا کی، لیکن اس کے باوجود یہ کام نہیں کرتا، یہ ان سے بھی بدتر ہے۔ وہ محنت کر کر کھا لیتی ہے لیکن یہ بندہ نہیں کھاتا، کیونکہ اس کے اندر سمجھ ہی نہیں اس چیز کے لیے۔ اور وہ کیا سوچتا ہے گھر بیٹھے بیٹھے کوئی کام ہو جائے، لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ایسا آج تک نہیں ہوا کہ کوئی شخص فری بیٹھ جائے اور اس کے لیے جو ہے اس کے لیے من و سلوہ آسمان سے نازل ہو جائے کہ بھائی سہیل گھر پر بیٹھا ہوا ہے، دن میں 1 بج گئی ہے، فرشتے من و سلوہ لے کر آ گئے کہ لو سہیل صاحب کھا لیجیے، آپ اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ ہے۔ اور شام کو پھر وہی مغرب کا ٹائم ہوا اور اس وقت آ گیا، صبح فجر بعد ناشتہ آ گیا۔ تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص صرف یہ سوچے، اور ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ بولتے ہیں کہ ہم صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور ہفتے میں 1 دن کام پر جاتے ہیں اور 6 دن کی چھٹی مارتے ہیں۔ بیوی بچوں پر ظلم ہوتا ہے، بچوں کے لیے بیوی کے لیے کھانے پینے کے لیے سامان نہیں، بچوں کے لیے دودھ کا انتظام نہیں، کسی چیز کا انتظام نہیں، یہ اس عورت پر، اس اپنی زوجہ پر وہ ظلم کرتا ہے، اور اس کا کل جواب دہی اس کو کل قیامت کے دن دینی پڑے گی اللہ تعالیٰ۔ وہ اپنے بچوں پر ظلم کرتا ہے کیونکہ وہ کام پر نہیں جاتا۔ اور آپ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں گے کہ کتنے ہی مسلمانوں کے گھروں میں نوجوانوں کے ہوتے ہوئے، جوان مردوں کے ہوتے ہوئے، عورتوں کو کام کے لیے باہر جانا پڑتا ہے اور مجبوری کرنی پڑتی ہے، ان کو پیسہ کمانے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے، ان عورتوں کو باہر نکلنا پڑتا ہے گھر سے۔ یہ آج کا مسلمان ہے۔ اور ایک وہ مسلمان تھے جن کو بدن سے کپڑا چھین کر نکال لیا گیا اپنے محبوب شہر سے، جن سے سب مال و دولت لے لیا گیا، جن سے سب کچھ لے لیا گیا، تن بدن کا کپڑا بھی نکال لیا گیا، اور ان کو شہر مکہ اپنے محبوب شہر سے بے دخل کر دیا گیا، رخصت کر دیا گیا۔ وہ جاتے ہیں مدینہ میں اور جا کر کسی کی غلامی کرنا پسند نہیں کرتے، یا پھر گھر بیٹھ کر، صرف گھر بیٹھ کر توکل کو پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ کام کرتے ہیں، جنگلوں میں جاتے ہیں، پنیر بیچتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ
آپ دیکھیں کہ وہی مدینہ کے جو پرانے بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان سے بڑے بزنس مین وہ بن جاتے ہیں. جو سودی نظام کرنے والے ہیں، سودی نظام میں آج مسلمانوں کو فائدہ نظر آتا ہے. یہی تو بات ہے کہ ایک شخص سوچتا ہے کہ اگر میں حلال طریقے سے کماؤں گا تو میرا جو ایک دن کا ٹرن اوور 1 لاکھ کا ہے وہ 1000 کا رہ جائے گا. نہیں، یہی سوچ ان کی تھی یہودیوں کی. مدینہ کے اندر جو یہودیوں کے بازار لگتے تھے وہ سود سے لبریز تھے، لیکن جیسے ہی صحابہ کرام آئے ساری غلط فہمیاں لوگوں کی دور کر دی کہ حلال طریقے سے بھی کماؤں گے. تو اللہ رب العالمین نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی روایت میں بیان کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کے مقدر کے اندر جو قطرے لکھ دیے گئے وہ آخری قطرہ کھا کر نہ مرے. تو اللہ رب العالمین اس ٹرن اوور کو اور بڑھا دے گا. تو سامعین، اللہ پر توکل کے ساتھ جدوجہد حلال کی جستجو ہوگی تبھی اللہ رزق کے دروازے کھولے گا. اس طریقے سے اپنی بات کی آخری بات ختم کروں گا. روزی کا نمازوں سے بڑا گہرا رشتہ ہے. سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور آپ بھی اس پر جم جائیے. ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے ہیں بلکہ ہم آپ کو روزی دیں گے. نحن نرزقک، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم آپ کو روزی دیں گے. تو اہل علم نے تفسیر میں کہا کہ جس گھر کے سارے افراد نمازی ہو ان کی روزی کا ذمہ اللہ رب العالمین کا ہے، یعنی روزی کے دروازے ان کے لیے اللہ رب العالمین کھول دیتا ہے، روزی ان کے لیے آسان کر دیتا ہے. اور جس کا دن صبح 11، 12، 1 بجے سے شروع ہو اس کے لیے برکت کے کوئی دروازے نہیں. جس کا دن صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور فجر کی سنتوں سے آغاز ہوتا ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جو دنیا کے اندر ہے، جو دنیا کے اندر اس سے بہتر ہے اور دنیا پوری دنیا سے بہتر ہے، فجر کی 2 سنتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ تاثیر ڈالی. اب جب سنتوں کا یہ معمول ہے تو پھر فجر کی فرض نماز کی کیا حالت ہوگی بتائیے. فجر کی فرض نماز کی کیا اہمیت ہوگی، کیا فضیلت ہوگی جب سنتوں کا یہ عالم ہے. تو صبح کا وقت بڑا بابرکت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم بارک لی امتی فی بطونہا، کہ اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دے دے، کہ اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دے دے. جو صبح محنت شروع کرتے ہیں ان کے ہر کام میں برکت ہوتی ہے، ان کے دین میں برکت ہوتی ہے، ان کی شب میں برکت ہوتی ہے، ان کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، ان کے لین دین میں برکت ہوتی ہے، ان کے کپڑوں میں برکت ہوتی ہے، ان کے کھان پین میں برکت ہوتی ہے. لیکن جو اپنی صبح شروع کرتے ہیں ویسٹرن کلچر کے حساب سے، ان کی کسی کام میں برکت کیسے ہو سکتی ہے. اور جو برکت کے اس وقت کو غفلت میں گزارتے ہیں گویا وہ ہر طرح کی برکت سے محروم رہتے ہیں. اس طریقے سے ایک سبب رزق میں برکت کا ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بہترین برتاؤ کرنا، اچھے طریقے سے پیش آنا، ان کی سختیوں کو برداشت کرنا، ان کی اذیتوں کو برداشت کر کے ان کو معاف کرنا. من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ. جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو اور روزی میں بھی برکت ہو، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، قطع رحمی نہ کرے، رشتہ داری اور رشتہ ناتوں کو نہ توڑے. اسی طرح معاشرے کے ضعیفوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اتنا قوی سبب ہے، یہ اتنا مضبوط سبب ہے رزق کے اسباب کو بڑھانے کا کہ اس سے بڑا کوئی سبب نہیں ہو سکتا. معاشرے کے ضعیفوں اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی مدد کرنا، کہ معاشرے کے ضعیفوں اور کمزوروں کو کھلانا، ان کو پلانا، ان کی ممکن امداد کرنا، محبت اور ہمدردی کے 4 بول ان کے ساتھ بولنا، یہ رزق کا بہت بڑا دروازہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہاری مدد کرتا ہے اور جو تمہیں اللہ رب العالمین رزق عطا کرتا ہے وہ تمہارے ضعیفوں اور کمزوروں کی وجہ سے عطا کرتا ہے. تمہارے ضعیفوں اور کمزوروں کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں رزق عطا کرتا ہے. جو جتنا زیادہ وسیع دامن کر دے گا ضرورت مندوں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور ضعیفوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اتنے ہی اسباب کے راستے اس کے لیے کھول دے گا. ترمذی کی روایت ہے 2 بھائی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ایک بھائی اللہ کے نبی کے پاس ہمیشہ تعلیم حاصل کرتا تھا، دینی علم حاصل کیا کرتا تھا، اور ایک بھائی بزنس مین تھا، وہ تجارت کیا کرتا تھا. تو جو تجارت کیا کرتا تھا اس کے ذمہ اس کا خرچہ تھا، وہ اس کو خرچہ دیا کرتا تھا جو علم حاصل کیا کرتا تھا.
ایک مرتبہ وہ تاجر بھائی جو تجارت کرتا بزنس وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بھائی ہے اور یہ ہمیشہ دن کا علم حاصل کرتا ہے، یہ بزنس نہیں کرتا، اس کا خرچہ میں اٹھاتا ہوں پورا، یہ شکایت اللہ کے نبی سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بھائی کی شکایت کر رہے ہو اور یہ بھول گئے کہ لعل ترزقه به کہ اللہ اس پر خرچ کرنے کی وجہ سے تمہیں رزق عطا کرتا ہے۔ تم جو اس پر خرچ کرتے ہو اگر خرچ کرنا بند کر دو تمہیں رزق آنا بند ہو جائے گا، تمہارا رزق تنگ کر دیا جائے گا۔ تو تم جو اس پر خرچ کرتے ہو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ کا قانون ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ کہ اللہ رب العالمین اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جیسے ہی بندے نے اپنے بھائی کا برا چاہا، جیسے ہی بندے نے اپنے بھائی کی مدد چھوڑی، اللہ رب العالمین کی مدد اس کا ساتھ چھوڑ کے چلی جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ اسی طرح رزق کے اسباب میں سے ایک ہے استغفار کرنا۔ جو اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اسی طریقے سے شکر گزاری کرنا، لئن شکرتم لازیدنکم وان کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے، کفریہ الفاظ اپنی زبان سے نکالو گے ناشکری کے، تو میں جو ہے میرا عذاب بڑھا سکتے ہیں، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزی کا ایک بڑا سبب نکاح بھی ہے۔ سورہ نور میں اللہ نے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ کہ غربت کی وجہ سے نکاح کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ جو لڑکا ہے یہ غریب ہے، یہ تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ غریب ہے، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اسے مالا مال کر دے گا، اسے غنی کر دے گا، اسے لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ لڑکا غریب ہے، لڑکی غریب ہے، دونوں نے شادی کر لی، دونوں نے نکاح کیا، دونوں کا نکاح کرایا، اللہ رب العالمین ان کی اولاد کے ذریعے سے ان کو رزق عطا کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ان کی اولاد کے ذریعے سے ان کے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آپ جو ہے لسٹ اٹھا کر دیکھیے دنیا کے اندر ملینئروں کی بلینئروں کی، جو شروع میں 400-500 لوگ تھے جو نمبر وائز آتے ہیں، ان کی لسٹ دیکھیے، اس میں سے اکثریت چند کو چھوڑ کر اکثریت وہ پہلے غریب تھی۔ ان کے ماں باپ جھوپڑ پٹیوں کے اندر رہے، ان کے ماں باپ جھوپڑیوں میں رہے، کچے گھروں میں رہے، لیکن آج وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑے بڑے بنگلوں کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے ان کے رزق کے دروازوں کو کشادہ کر دیا، ان کے رزق کو وسیع کر دیا، کشادہ کر دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے کہ رزق کی تنگی کی وجہ سے اور اپنی غریبی کی وجہ سے یہ نہ کرو کہ نکاح نہ ہو، بلکہ نکاح کو کر لو، اس کے ذریعے سے اللہ جو ہے آپ کے رزق میں وہ برکت دے دے گا، غنی کر دے گا۔ تو اصل پیغام جو ہے خطبے کا وہ یہ ہے کہ رب العالمین نے جن چیزوں کے ذریعے بندوں کو آزماتا ہے ان میں سے ایک چیز ہے رزق۔ یہ روزی، اس کے ذریعے سے بندے کی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ سورہ فجر میں اس قانونی ابتلاء اور امتحان کو اللہ نے بیان کیا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ کہ انسانوں کو کبھی اللہ رب العالمین آزماتا ہے تو کبھی دے کر آزماتا ہے، اللہ رب العالمین خود نوازتا ہے تو انسان کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت عطا کی، عزت دار بنایا، میرے رب نے جو ہے مجھے بہت عزت دار بنایا، مالدار بنایا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ تو کبھی اللہ آزمانے کا یہ انداز اپناتا ہے کہ رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے، روزی کو تنگ کر دیتا ہے، تو انسان کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ اللہ رب العالمین نے مجھے رسوا کر دیا۔ ایک بندہ یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے، جب نوازا تو شکر گزاری نہیں کی، اور جیسے ہی تنگ کیا اللہ رب العالمین نے روزی کا راستہ، وہ شکوے شکایت شروع ہو گئے۔ تو مال آج ہے کل نہیں ہے، آج نہیں ہے کل ہے، مال کا سسٹم یہ ہے، رزق کا سسٹم یہ ہے۔ اور اگر کسی کو ضرورت لگتی، کوئی شخص یہ بولتا ہے کہ اللہ نے ذمہ لیا اور میں مصیبت کے اندر ہوں، مجھے مال کیوں نہیں ملا، تو اللہ رب العالمین نہیں دے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین مال نہیں دیتا اور آزمائش لیتا ہے کہ بندہ صبر کتنا کرتا ہے، کہ ناشکری کرتا ہے، یہ بولتا ہے کہ مجھے رسوا کیا، کہ یہ بولتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو مومن کا شیوا یہ ہے کہ مال ملنے کے بعد شیخی ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شکر اور انفاق فی سبیل اللہ کا طرز بننا چاہیے۔
اس کے بعد اللہ رب العالمین روزی تنگ ہونے کے اسباب بیان کرتا ہے کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ تمہاری روزی اس لیے تنگ کی جاتی ہے۔ وجہ جاننا چاہتے ہو تو وجہ جان لو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہاری روزی اس لیے تنگ کی جاتی ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ تم یتیم پر تم کبھی ہمدردی نہیں دکھاتے، یتیم کے لیے تم اپنا کبھی مال نہیں نکالتے، یتیم کے سر پر تم ہاتھ نہیں پھیرتے، یتیم کے ساتھ تم حسن سلوک نہیں کرتے، اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کر اس یتیم کو نہیں دیتے جن کی بدولت اللہ رب العالمین تمہیں رزق عطا کرتا ہے۔ اس رزق کے تم مالک نہیں ہو، اس رزق کا مالک اللہ ہے۔ تمہارے ہاتھ میں کتنا ہی بڑا بینک کا بیلنس کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا گھر کیوں نہ ہو، اس کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اس نے تمہیں چند دنوں کا اس اتنی بڑی کائنات میں، لاکھوں کروڑوں سالوں کی کائنات میں، اس انسانی تاریخ میں چند دنوں کے لیے اس آئے ہوئے انسان کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین نے وہ چند چیزیں عطا کی ہے، اور اس کا جو ہے عارضی مالک اسے بنایا ہے، عارضی مالک۔ تو تم اس کے اندر سے یتیموں کا حق ادا کیوں نہیں کرتے؟ وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تمہاری روزی اس لیے تنگ کی جاتی ہے کہ تم مسکینوں کو کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں ابھارتے، تم مسکینوں کی مدد نہیں کرتے، جو حد الامکان جو مدد ہونی چاہیے ممکن مدد، وہ تم مسکینوں کی، غریبوں کی، یتیموں کی، اسیروں کی اور ضعفاء کی نہیں کرتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور ساری میراث تم سمیٹ کر اکیلے ہی کھا جاتے ہیں۔ یہاں پر اس کا بھی تذکرہ کیا، میراث کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ ایک شخص سوچتا ہے کہ بہن کا حصہ مار لیا تو اتنے لاکھ بڑھ گئے، اتنے گز، اتنے ایکڑ زمین بڑھ گئی، نہیں بلکہ اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ تو تمہارا رزق اس لیے تنگ کیا جاتا ہے کہ تم ساری میراث جو ہے سمیٹ کر اکیلے ہی کھا جاتے ہو، ساری میراث تم تقسیم نہیں کرتے، اس کے اندر انصاف نہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے بے انتہا محبت کرتے ہو، جی بھر کر مال کو عزیز رکھتے ہو، اس لیے تمہاری جو ہے دولت کو تنگ کر جائے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر مال ہے تو اس کی بے انتہا محبت کو دل میں سے نکال دو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، اور اس کے راستے میں خرچ بھی کر لیا کرو، اس کی زکوٰۃ بھی نکال لیا کرو، کیونکہ لوگ نہیں دیکھ رہے۔ آپ کو لگ رہا ہے آپ کا مال آپ کی تجوری کے اندر، آپ کی الماری کے اندر سیف رکھا ہوا ہے، یہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو نہیں معلوم آپ کا مال آپ کی تجوری، آپ کی الماری کے اندر سیف رکھا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ عز و جل جانتا ہے کہ آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اللہ جانتا ہے آپ کے پاس زیورات سیف رکھے، آپ کو لگ رہا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، بلکہ اس میں آپ نے راستے نکالا، آپ نے صدقہ نہیں دیا، اس میں سے یتیموں کا، غریبوں کا مال نہیں دیا، تو پھر وہ مال کا مالک اللہ ہے، اور پھر وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ ایک انسان کے پاس اتنا مال ہونے کے باوجود اس کا مال تنگ کر دیا جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور ایسی ایسی بیماریوں میں اس کو اور اس کے گھر والوں کو اللہ قید کر دیتا ہے کہ پھر وہ آدمی اس کے اندر الجھ کر رہ جاتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھائی قرض دار ہے اللہ رب العالمین ان کے قرضے کے اندر آسانی عطا فرمائے، اور ان کے لیے ممکن سے ممکن جو ہے راستہ اللہ رب العالمین کھولے کہ جہاں سے وہ اس قرض جیسی جو ہے بلا سے نجات پا کر جو ہے سکون کی زندگی کے اندر لوٹے۔ اللہ رب العالمین ان تمام حضرات کے لیے آسانی فرمائے۔ جو لوگ سودی نظام کے اندر الجھے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان کو ان سے نجات دے، ان سے چھٹکارا دے، اور ان کو حلال اور طیب اور پاک راستے کی طرف لے کر آئے۔ جو ہمارے بیمار ہے اللہ رب العالمین انہیں شفاء کاملہ عطا کرے۔ جو مسلمان مومن مرد اور مومن عورتوں پر دنیا کے اندر کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہے اللہ رب العالمین اپنے غیبی مدد ان کے اوپر نازل کرے، اور ہمیں ان تمام عبرتناک پہلوؤں سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔